ابی طالب کی گھاٹی میں وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ طائف کی گلیوں میں مار پڑتے ہوئے دیکھ کر، خون میں آنسو نکلتے دیکھ کے وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر اس وعدے کو اللہ نے قرآن میں چتلایا، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ میرا نبی یہ تھا، ہم نے یوں کر دیا، یتیم تھے ہم نے سرداری عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، ڈھونڈ رہے تھے ہدایت کہاں ہے، اللہ کو پا رہے تھے کیا تجھے ملے نہیں ملے، عائلا فاغنی۔ میرے حبیبہ وہ عائشہ کا حجرہ ہمیں یاد ہے، اے میرا نبی وہ وقت یاد ہے جب پیٹ پہ دو پتھر باندھے پھرتا تھا، آج کسریٰ کے خزانے تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیے، آج تیرے غلاموں سے میں نے کسریٰ کی طاقت کو زیر کر دیا۔ لیکن میرے حبیبہ ذرا خیال کرنا، اللہ اکبر، پہلے اللہ نے شان بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے ماضی ظاہر کیا، پھر مالک کائنات نے مستقبل کے بارے میں کچھ احکامات جاری کر دیے، ایک شک لگا دی، ایک قانون کے تحت میرا نبی زندگی گزارنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دیکھنا میرا حبیب، یتیم دروازے پر آوے اس کو دیکھ کر اپنی یتیمی نہ بھول جانا۔ اے میرا حبیب، اگر کوئی تیرے دربار میں آ کر جھولی پھیلائے تو اپنے گھر کا فاقہ نہ بھول جانا۔ اگر میں آپ کو یتیم کس یتیم مکہ سے اٹھا کر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج پہنا دوں تو میرا نبی اس سرداری کا راج بھی دکھانا ہے اور راتوں کو مصلے پہ کھڑے ہو کے بھی مجھ کو دکھانا ہے۔ پہلے نعمت نہیں ملی، نعمتوں سے محروم رکھا، 12 ہزار مرتبہ کے وظیفے پڑھے، جب اللہ نے نعمتوں کا وارث بنا دیا تو 4 فرض پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، تو کھوکھلا، تیرا وعدہ کھوکھلا، تیرا بھرم کھوکھلا، کوئی تیرا اعتبار نہیں، کوئی تیرا اعتماد نہیں، دکھاتا کچھ اور ہے لگاتا کچھ اور ہے، درنگیوں پہ چلے گا کامیابی نہیں ملے گی۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کچھ تو کر یا بالکل کیٹیگری سے نکل جا باہر۔ اگر لائن میں آتا ہے پھر تیرے پر حالات آئیں گے کہ ہم نے تجھے پہلے نہیں کہا تھا۔ کلیم اللہ صاحب نے، بھائی صدیق صاحب نے فرمایا، مولانا اللہ اکبر، سیدھے لودرا سے میلسی کی طرف نہ آنا، روڈ بن رہا ہے، ہموار ہے، اگر میں پھر بھی جاننے کے باوجود روڈ کے اوپر چلوں گا میرے عزیزوں، کھڈوں میں گڑھوں میں گاڑی آگے پیچھے جائے گی، گاڑی نہ کا نقصان ہوگا، تو یہ کہیں گے مولوی صاحب چلو ٹھیک ہے گاڑی تو آپ کی بنا دیں گے لیکن میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ یہاں سے آؤ گے دیر لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں تیرا وعدہ کھوکھلا، تمہیں میرا وعدہ سچا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ حالات آئیں گے میرے قریب آنے میں، ہدایت پر، استقامت پر، میرا قرب لینے میں، میرا پیار لینے میں، میرے نور کی تجلیوں سے فائدہ اٹھانے میں تیرے پہ حالات آئیں گے، کبھی بچے بیماری، کبھی بچوں کی بھوک، کبھی اپنی بھوک، کبھی فصلوں کا نقصان، کبھی جانوروں کا نقصان، کبھی صحت کا نقصان۔ ہم نے تجھے کہا نہیں تھا، نسخہ بھی ساتھ لکھ دیا تھا، بیماری کی علامتیں بتا دی تھی، تیرے مرض بتلا دیے تھے، ساتھ یہ بھی تو کہہ دیا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو میرے بتائے ہوئے نسخے کے متحد چلے گا میرا حبیبہ انہیں خوشخبری سنا دے۔ خوشخبری ایسے، دنیا کی تکلیفوں والی آنکھ بند نہ کرنا تیرا کام ہے، راحتوں والی جنت دکھا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ کہانی میں تیرے سے جب تجھے ڈگمگاتا دیکھا، جمعے کا دن ہوتا ہے، اب تو اتوار ہے، اللہ اکبر، مولانا اب تو جمعہ رہ گیا، جمعہ کی ساری خوشیاں ہی چلی گئی۔ یہی مسجدیں ہوا کرتی تھی، محلے والے اللہ کی قسم رات سے مسجد کی تیاری شروع کرنے کی تیاری شروع کرتے تھے، دیواروں کو جھاڑنا، مائیں گھروں سے اگربتیوں کے پیکٹ کے پیسے دیا کرتی تھی۔ اب تو سر میں درد ہوتا ہے نا خوشبو سے، کے اڈے بیٹھتا سر میں درد نہیں، خوشبو مجھے میرے ناک کو چڑھتی ہے جی خوشبو۔ خبردار، 3 چیزوں میں کبھی نہ کرنا، اگر تجھے کوئی خوشبو پیش کرے لے لینا، بے شک نہ لگانا، انکار نہ کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی محبوب ہے، آپ کی سنت مبارک ہے۔ اگر تجھے کوئی گو تکیہ پیش کرے، اگر ٹیک لگانے کے لیے کہ جی یہاں کے بیٹھ جاؤ، بے شک تیری کمر میں درد ہو لیکن قبول کر لینا۔ اللہ اکبر میرے پیارو، لیکن کیا کریں؟ اور اگر آپ کو کوئی دودھ پیش کرے، بے شک مزاج میں نہیں آتا، 1 ادھا گھونٹ بھر لینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات میں سے مشروب ہے۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب ہمیں تو پتہ کوئی نہیں، تم نے پوچھا ہی کوئی نہیں، تم نے تو وہ پوچھا کہ مولانا 1000 پتی لاکھ پتی کیسے بنے گا، وظیفہ بتلا دو۔
میں نے کہا اچھا سورہ اخلاص پڑھ لیا کر. مولوی صاحب وقت نہیں ہوتا, لکھ کے دے دو. پھر مولوی صاحب کی بلا جانے, جب 500 روپے کا نوٹ ڈالو گے کہ کوئی بات نہیں, میں پکڑ کے پھونک مار دوں گا موبائل کے اوپر, چھو موبائلوں میں پھونک کے چل رہی وہاں سال میں مارتا ہوں. کبھی اس چھو کی بات نہیں کروں گا جس چھو کا کہ مولوی صاحب نے بیان کیا اس نے سوٹے کھائے, میں نہیں کہتا. ہاں ہماری کمرے ایسی نہیں, ہم سوٹے کھا کے اپنی کمر لا کو ٹھیک, اللہ اس کی چھو میں شفا عطا فرمائے بھائی. ہاں فرمایا میں نے نہیں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. مسجد کے اندر کچھ اور, باہر کے اندر کچھ اور. مسجد کے اندر بیٹھ رہا ہے, ایسے ایمان یقین کی بات کر رہا ہے, ایسا متولی بنا ہوا ہے, اللہ اکبر, عبدالرحمن کی تقریب پہ ہو کے بھر بھر کے رو رہا ہے, اور باہر جا کے کہہ رہا ہے چھولوں والے چاول ہی پکا لیے, مرغی ڈال لیتے. اگر مسجد کے دروازے پہ میرے عزیزو اکرام بھی بڑا زندگی کا ہمارا حصہ بن گیا. پتہ نہیں وہ اکرام ہے کا نظر نہیں آتا. اکرام مسلم تھا جو لوگوں کے دلوں کو مو لیتا تھا, اب تو چاولوں کی تھیلیاں بھی چھین جاتا ہے. یہ کیسا اکرام ہے, جمعے کی نماز کے اندر جوتیاں بھی لے کے چلا جاتا ہے. گھر کا نقصان ہو, گھر والے کو تکلیف ہوتی ہے, اللہ کا نقصان, اللہ کے دین کا نقصان ہو, اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہم جھوٹے اللہ کے بندے, اللہ اکبر, ہم میاؤں میاؤں چیچی کرنے والے, میاؤں میاؤں کرنے والی بلیاں ہی ہیں. لیکن میرے عزیزو, آئے جب قرآن کی عظمت پر انگلی اٹھے, ختم نبوت پر انگلی اٹھے, یقین جانو چلو ان سے تو بہتر ہے جو خاموش ہے, ہم میاؤں میاؤں ہی کر لیتے ہیں. قیامت کے اللہ ہماری میاؤں میاؤں کو قبول فرما لے, ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. جہاں مسجد کے اندر جو تیرا مزاج, تیرے ایمان, لیکن آپ نے حضرت حنظلہ سے فرمایا تھا گاہے گاہے کوئی بات نہیں, انسان ہے, فطرت ہے, لیکن کوشش کرنا ان حالات سے بچنا جو حالت ارتکاب میں ہو. اب تو حالت ارتکاب بھی آپ کی میری انجوائمنٹ بنے گی انشاءاللہ تعالی. سن 2006 کے اندر وہ خانقاہ اللہ اکبر کراچی کے اندر اعتکاف کا موقع ملا, 5 یا 6 کے اندر. فرمایا روزانہ کپڑے بدلو, کوئی پابندی نہیں, روزانہ میرے عزیزو نہاؤ, کوئی پابندی نہیں. تقویٰ اور ہے, فتویٰ اور ہے. دروازے کے اوپر ایک سوٹی بوٹی ڈال کے کھڑا ہو جائے, لوگ کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے جو شرم کر. اگر پھٹے کپڑوں والا آ کے کھڑا ہو جائے گا, لوگ کہیں گے نہ دینے دے, کوئی دیسی گھی کی روٹی بھی دے دے گا, کوئی پروٹھا بھی دے دے گا, کوئی اپنے اگے سے سالن بھی دے دے گا. اعتکاف اللہ کے آگے اس حالت کے اندر بیٹھو کہ جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو, کپڑوں کا میل بھی اسے نظر آ رہا ہو, بال بھی میرے بکھرے ہوئے ہوں, سر میں تیل بھی کوئی نہ ہو, 2 روٹیوں کی بھوک ایک کھا کے بیٹھا ہوں, سحری میں کھجوروں سے گزارا ہو رہا ہو, شربت سامنے پڑا ہو, افطاری کے وقت ہاتھ اٹھ جائیں, اے اللہ اس وقت میٹھا منہ کروں گا. اے اللہ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ہماری دنیا کا دستور ہے, دنیا منہ میں میٹھا کراتی ہے. اللہ تیری طرف سے خوشی کا پیغام آیا, کوئی نہیں, مجھے میٹھا منہ کرنے کا حق کوئی نہیں. یا اللہ یا تو اعلان کر دے, اور میرے پڑوس میں آ کر بیٹھنے والے جا, جو تو نے مانگا میں نے دے دیا. اللہ پھر مٹھائی بھی اچھی لگتی ہے, میٹھا منہ بھی اچھا لگتا ہے. فرمایا او لوگو, اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی ہے, کونے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے. جب ساری بتیاں بند ہو جائیں سو ہو جاؤ, یا تو پرچیاں لکھ لکھ کے دی جا رہی ہیں, مسجد کے وضو خانے پر بیٹھ کے پان کھایا جا رہا ہے, امام و مؤذن خادم تنگ آتے ہیں, یا اللہ کب اعتکاف ختم ہوگا, ہماری جان چھوٹے گی. مؤذن صاحب کہاں تھے؟ حاجی جوید کے گھر گیا تھا, وہ کپڑے استری کروانے گیا تھا. حاجی جوید نے 100 روپیہ جو جیب میں ڈالا ہوا ہے, جانا کہ نہیں جانا اس نے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, گھی پھر سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا, پھر ٹیڑھی انگلی سے نکال لوں گا. اگر تم دینداروں کو ایسے نہ نوازو گے, اللہ پھر اس طریقے سے تمہارے سے قبول فرما لے گا. جاؤ, اول تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں, ایک بیٹھ جائے فرض کفایہ ہے. اگر بیٹھو خدا کے واسطے, میں یہاں کے بیٹھا, میں کھجلی کروں گا, میں یوں کروں گا, کبھی یوں کروں گا, کبھی ٹانگ اوپر کر کے بیٹھوں گا, لوگ کہیں کتنا بدتمیز مولوی ہے, اسے سوسائٹی کے اندر بیٹھنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں, اسے محفل میں بیٹھنے کا طریقہ کوئی نہیں. جب اللہ کے گھر کے اندر مدعا پڑا رہوں گا, بے وضو پڑا رہوں گا, کونے میں جا کے سکٹے پیوں گا, اللہ فرمائیں گے بیٹھنے کا طریقہ تو کیا, تجھے میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہونے کا حق ہی کوئی نہیں. دوڑ یہاں سے. تو مسجد کے اندر جب بستر لے کے آیا تھا, اعتکاف کی نیت کر کے آیا تھا, اور یہ تو نے آ کر رو کے مجھے دکھایا تھا, اور زبان سے کہا تھا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا, یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. اوے بے شرما, بیٹھا اعتکاف ہے اور ساری رات موبائل کا پیکج چلا رہا ہے. خبردار, جن انگلیوں سے موبائل کے اوپر نافرمانی کر رہا ہے, اگر ان انگلیوں سے میں, اللہ اکبر, ان انگلیوں سے میں اگر جان کھینچ لوں, میں تجھے پانی کا گلاس
کھجور کی افطاری کے لیے کھجور میں ہاتھ میں پکڑنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا. انسان بن. میں نے تجھے ہر ماں بچے کو تیار کرتی ہے. جمعے کے دن کی بات کر رہا تھا, میں بھول گیا, اللہ نے مجھے دوبارہ یاد کروا دی. جمعے کا دن ہوتا تھا, وہ پوری گلیاں دھلا کرتی تھی. مولوی صاحب لیٹرین میں دھوں گا, وضو خانہ میں دھوں گا. اس دن قاری صاحب امام صاحب مزے ادھر کر خوشبو لگی ہوتی تھی. اللہ اکبر. مدینے کے رومال بھی نکلتے تھے, تسبیحاں بھی نکلتی تھی. ماں سر میں کنگھی کیا کرتی تھی, نہلا کے تیل لگا کر کنگھی کر کے آنکھوں میں سرما ڈالا کرتی تھی. اور میرے عزیزوں, یہ عورتیں مسجدوں کی چھتوں پر آ کے بیٹھ جاتی تھی. مولوی صاحب قرآن پڑھ کے سنائے گا. میں نے کہا اچھا تم کیسے قرآن سن سکتے ہو؟ ہمیں حکومت ایسی ملی, ہمیں قانون ایسی ملی جس نے قرآن سننے کے ذرائعوں کو ہی بند کر دیا ہے. اللہ کی قسم, ساری رات شادی بیاہ کے فنکشن کے اندر گانا چلے, کوئی روک تھام نہیں. بدتمیزی نہیں کروں گا, بد اخلاقی نہیں کروں گا, بد زبانی نہیں کروں گا. ایمانداری سے بتاؤ, اللہ نہ کرے حاصل پور میں, اللہ نہ کرے خیر پور کے اندر ایسا معاملہ ہو تو جب ناچ گانے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, بڑے اعلان کرتے ہو, ہاں بھی کوئی اور بھی انتظام ہے, یہ اور بھی انتظام ہے کیا؟ کوئی شباب بھی ہے, یہ ہے کیا یار؟ کوئی میوزک کا پروگرام بھی ہے کیا؟ یہ کون ہے جو ابھی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے مسجد کی تعمیر کے لیے 5,000 روپے دے کیا ہے, کہہ رہے شب کا انتظام ہے کہ نہیں, اور ہے کیا؟ بڑے اعلیٰ قسم کے منگوائے ہیں. میں زبان پر, میں تہذیب والا لوگ ہوں, میں زبان پر ایسا نام نہیں لوں گا. بڑے اعلیٰ قسم کے آئے ہیں, خیر پور سے آئے ہیں, بیلسی سے آئے ہیں, بڑے اعلیٰ قسم کے آئے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جو لفظ عورت کو دیکھ کر آپ نے اختیار کرتے ہو, میں نے حدیث دیکھی, قرآن دیکھی, میں نے فلسفہ دیکھا, فقہ دیکھی, وہ نام مجھے کہیں نظر نہیں آیا. عورت تو مجھے 4 روپوں میں نظر آئی, بیٹی کے روپ میں نظر آئی, بہن کے روپ میں نظر آئی, ماں بیوی کے روپ میں نظر آئی. اس کے علاوہ عورت کا نام ہی کوئی نہیں. میرے عزیزوں, پھر لگتا ہے شادی میں وہ نہیں ناچ رہی, بہن ناچ رہی ہے, بیٹی ناچ رہی ہے. اللہ کی قسم وہ دیوس ہے. پوچھ لو علماء کرام سے, دیوس کو دلہ کہا جاتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو لا کر غیروں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کا نبی اسے دلہ کہہ رہا ہے, انسان نہیں کہہ رہا, ایمان والا نہیں کہہ رہا. ایمانداری سے بتاؤ, خدا کے واسطے میں پیارو آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گا, بدتمیزی نہیں کر رہا. میں ہوتا کون ہوں تمہیں سمجھانے والا, میں ہوتا کون ہوں تمہیں باز رکھنے والا. قانون میرے پاس کوئی نہیں, کوئی شک میرے پاس کوئی نہیں, اختیار میرے پاس کوئی نہیں, لیکن پیار تو میرے پاس ہے نا, جو میں آپ کو پیار سے سمجھا کے چلا جاؤں. خدا کے واسطے بیٹیوں کو پردہ کراؤ, اللہ کے واسطے بیویوں کو پردہ کراؤ, گھر والوں کو پردہ کراؤ, ماؤں کو بھی کہو پردہ کرے. اللہ اکبر. ہم نے اس نبی کا قرآن, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نبی پر اللہ نے قرآن اتارا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرا محمد, تیری زینب کیوں نہ ہو, اے رقیہ کیوں نہ ہو, فاطمہ ام کلثوم کیوں نہ ہو, وہ عائشہ جس کی شان میں اللہ سورہ نور کی آیتیں اتارے, وہ خدیجہ جس کے کردار پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے آئے. خبردار جب تک کھلم کھلا چھوٹتی اب اللہ کا قانون آ گیا, محبوب تیری زبان سے نافذ کرواؤں گا. ابتدا اپنے گھر سے کرنا, خیر پٹا میں والی سے نہ کرنا, ابتدا اپنے گھر سے کرنا. جا اپنی دھیوں اپنی بیویوں کو کہہ دے, اور ان کے ذریعے ساری مومنہ عورتوں کو کہہ دے, خبردار اگر ضرورت کے تحت باہر نکلنا, اپنا کردار بھی چھپانا, اپنا چہرہ بھی چھپانا. اگر کردار چہرہ چھپ گیا تو خدا کی رحمت آئے گی, اگر کردار اور چہرہ ظاہر ہو گیا تو صرف خیر پر نہیں, تیرے ننگا ہونے سے, تیرے سر پر دوپٹہ اتارنے سے پورے دنیا کے اوپر خدا کی لعنت آئے گی. نہیں کہا تھا ہم نے؟ جامی صاحب, ہم نے تو کلمہ سونے نبی کا پڑھا جو کردار بتلا گیا ہے. ایمان والو, جب کسی کے دروازے پر جا کے کنڈی بجایا کرو, سامنے بوئے تے نہ کھلوایا کرو. کیا پتا کسی کی بیٹی کسی کی دھی کس حالت میں آوے, اچانک دروازہ کھولے, تیری غیرت والی نظر اس کی غیرت کے اوپر پڑ جائے. خبردار, دروازہ بجا کے سجی طرف کھڑا ہو جا. دروازہ بجانا بار بار نہیں, ایک مرتبہ 2 مرتبہ دروازہ بجا. اگر دروازے سے باہر کوئی نہیں آتا, بدگمانی نہ کر کے آ, کہنا گھر والا گھر پہ نہیں ہوگا, بھائی گھر پہ نہیں ہوگا, ہوگا تسی کیا پتا سو رہا ہو, تھکا ہارا ہوا آئے گا. اللہ اکبر. مومن تو اچھے گمان والا ہوتا ہے, بدگمانی والا نہیں ہوتا. لیکن ہائے میری بد نصیبی, ہم کیا کریں, ہمارے ایمان کی بیٹری بڑی کمزور ہے, چارج کرنے والا کوئی نہیں. لیکن میرے عزیزوں, بدعمالی کی بیٹری اتنی تیز ہے کہ گلی سے نکلنے کی دیر ہے, لوگ آواز لگا کر چارجر دیں گے. اپنے ایمان کی بیٹری کو کمزور, اپنے گناہوں کی بیٹری کو پورا کروا لے. تو میرے بابو بتاؤ, میں جاؤں تو جہاں کہوں, کس کے ہاتھ پر اپنا حق اور اپنا خون جا کے تلاش کروں؟